علیہ الصلوۃ والسلام علیہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ اللہ تعالیٰ کسی ناپاک کے دل میں ایمان نہیں دیتا ہے۔ جو کہتا ہے کہ ہم اسلام کو نہیں مانتے ہیں وہ نہیں، بلکہ اس کے خاندان نے کہیں نہ کہیں کوئی ایسی حرکت ضرور کی ہوگی جس سے اس کو مذہب اسلام چھوڑنے پہ مجبور کر دیا۔ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ صحابہ کے ساتھ گزر رہے تھے۔ راستے میں ایک کوڑا کرکٹ کا ڈھیر ملا، اس میں ایک بکری کا بچہ مرا ہوا ملا۔ آقا فرماتے ہیں اے صحابہ ادھر آؤ دیکھو یہ کیا ہے۔ صحابی کہنے لگے یا رسول اللہ یہ بکری کا بچہ ہے، مر گیا ہے۔ میرے آقا فرماتے ہیں صحابی سنو یہ تو بکری کا بچہ ضرور ہے، مر گیا ہے، دم نکل گیا ہے، اب اس کا کوئی انتظار نہیں کر رہا ہے، نہ اس کا مالک دروازہ کھول کے رکھا ہے اس کے لیے، نہ کھانے کا انتظار کر رہا نہ پینے کا انتظار، مر گیا، پورا کرکٹ پہ لا کے پھینک دیا۔ تھوڑی دیر کے بعد یہ پھولے گا، پھٹے گا، بکھر جائے گا اور کیڑے مکوڑے اس کو غذا بنا لیں گے۔ اے صحابی کیڑے مکوڑے اس کو ابھی غذا بنا لیں گے، آج کوئی اس کا انتظار نہیں کرتا ہے۔ ٹھیک ایسے ہی دنیا ہے، دنیا یہ دنیا کی حقیقت اللہ کے نزدیک ایک مچھر کے پر کے برابر نہیں ہے۔ آج جس دنیا میں ہم تمام لوگ پھنس گئے ہیں، آقا فرماتے ہیں صحابی سنو یہ دنیا اللہ کے نزدیک اللہ کے سامنے اتنی بھی حیثیت نہیں رکھتی ہے جتنی کہ ایک مچھر کے پر رکھتی ہے۔ صحابہ نے اتنا سنا، سننے کے بعد اعلان کیا کہ اے قیصر و کسریٰ والو ہم نے دنیا اٹھا کے پھینک دیا، اب نبی کی غلامی کو ہم نے قبول کیا۔ صحابہ وہاں سے اپنے کاندھے پر دنیا کی بوجھ اٹھا کے چلنا گوارا نہیں کیے، قیصر و کسریٰ کے طرف پھینک دیے اور کہے اے قیصر و کسریٰ والو دنیا تمہیں مبارک ہو، نبی کی غلامی ہمیں مبارک ہو۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ نبی کی غلامی ہمیں مبارک ہو۔ آپ اٹھائیے حضرت اویس قرنی، یہ صحابی کیا کہتے ہیں عاشق رسول ہے، اتنا بڑا یہ دیوانہ ہے، اتنا بڑا دیوانہ ہے، نبی کی محبت میں اتنا بڑا یہ مست ہو گئے ہیں کہ وہاں کے لوگوں نے ان کو دیوانہ سمجھنے لگا۔ بچے جو ہے اپنا دل بہلانے کے لیے اس پر پتھر پھینکا کرتے تھے۔ ایک دن حضرت اویس قرنی فرماتے ہیں کہ بچوں اگر تمہیں دل بہلانا ہے اور مجھ پہ پتھر پھینکنا ہے تو چھوٹے چھوٹے کنکر پھینکو، کیونکہ تم پتھر پھینکتے ہو مجھ پہ میرے جسم میں آ کے ٹکراتا ہے، میرا جسم پھٹ جاتا ہے، اس سے خون نکلتا ہے، وضو ٹوٹ جاتا ہے، وضو ٹوٹنے کی وجہ سے نماز میں دقت ہوتی ہے۔ کیا کہیں کہ بچوں اگر تمہیں دل بہلانا ہے مجھے مار کر کے، مجھے ڈھیلا پھینکے، کنکر پھینکے، پتھر پھینکے تو چھوٹا چھوٹا پھینکو، اگر تم بڑے بڑے پتھر کو میرے اوپر پھینکو گے میرا جسم پھٹ جائے گا، خون بہے گا تو وضو ٹوٹ جائے گا، جب وضو ٹوٹے گا تو نماز پڑھنے میں دقت ہوگی۔ یہ نہیں کہے حضرت اویس قرنی ان کو بد دعا نہیں دیے بچوں کو، یا چوٹ کھانے کے بعد حضرت اویس قرنی بیٹھ کے رونے نہیں لگے بلکہ مسکرانے لگے اور کہنے لگے اے بچوں اگر دل ہی بہلانا ہے تو چھوٹے چھوٹے کنکر مارو تاکہ میرا وضو بھی باقی رہے، نماز میں دقت بھی نہ ہو۔ کتنا بڑا عاشق تھے۔ آج 1400 سال 1500 سال ہو گیا ہے، آج بھی ان کا نام اس ایک چھوٹی سی بستی میں لیا جا رہا ہے۔ اور تاریخ اٹھائیے، ایک بادشاہ تھا سلطان، ایک بادشاہ کہیں سے جنگ فتح کر کے واپس آ رہے تھے۔ آنے کے بعد ایک قبرستان سے ان کا گزر ہو گیا تو کیا دیکھتے ہیں کہ گاؤں کے بیچ میں ایک قبرستان ہے اور ہر قبر کے بغل میں ایک بورڈ لگا ہے، اس میں ہر آدمی کا نام لکھا ہے، ہر آدمی کی تاریخ اور عمر لکھی ہے۔ بادشاہ نے کہا
کہ آخر بات کیا ہے؟ پورے قبرستان میں جتنی قبر ہے ہر قبر کے سرہانے میں ایک بورڈ لگی ہے اور سب کا عمر لکھا ہوا ہے. کسی کی عمر 5 سال، کسی کی عمر 10 سال، کسی کی عمر 8 سال، کسی کی عمر 3 سال. بادشاہ بڑا حیران ہوا، سوچنے لگا واہ کیا بات ہے، یہاں کے لوگ تو بچوں کے لیے الگ قبرستان رکھتے ہیں اور بوڑھوں کے لیے الگ رکھتے ہیں. ابھی وہاں سے کچھ آگے بڑھے تھے، چند قدم چلے، گاؤں کے لوگوں سے ملاقات ہو گئی. بادشاہ نے پوچھا اے لوگوں یہ بتاؤ یہ بچوں کے لیے اسپیشل قبرستان بنایا گیا؟ تو وہاں کے لوگوں نے کہا نہیں، یہ بچوں کی قبر نہیں ہے، اس میں 80 سال والے لوگ بھی دفن ہے اور 200 سال والے لوگ بھی دفن ہے، 50 سال والے بھی لوگ دفن ہے اور 10 سال والے بھی دفن ہے، سب کے لیے ایک ہی قبرستان ہے. وہ بادشاہ کہنے لگا پھر عمر اتنی کم کیوں ہے؟ کہا کہ او ہو، اسی میں آپ تعجب کھا گئے. عمر اس لیے کم لکھے ہیں کہ ہمارے بزرگوں نے فرمایا تھا کہ زندگی جس کی جتنی اللہ کی راہ میں گزرتی ہے وہی حقیقت زندگی ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. ایک اللہ والے سڑک کے کنارے پر بیٹھے ہوئے تھے، ایک نوجوان کا گزر ہو گیا ادھر سے، تو ایک نوجوان نے پوچھا ہے بابا آپ کی عمر کتنی ہے؟ تو بابا نے کہا میری عمر 15 سال کی ہے. بچے نے ہنسا اور مسکرایا، کہا واہ کیا بات ہے، بڑھاپے میں جوانی کا خیال اب بھی رکھا ہے، یعنی اب بھی بچپنا ان کے اندر ہے. آج بھی کسی سے پوچھئے آپ کی عمر کتنی ہے تو وہ زیادہ کوشش کرے گا کہ گھٹا دے. تو اس نے کہا، اللہ والوں نے کہا کہ بیٹا تم ہنس کیوں رہا ہے؟ کہا کہ ہنس اسی لیے رہا ہوں کہ آپ کی عمر 80 سال کی معلوم ہوتی ہے اور آپ بتا رہے ہیں کہ میری عمر 15 سال کی ہے. آپ جھوٹ بول رہے ہیں. کہا کہ ہاں بیٹا میری عمر تو 80 سال کی ہے، اندازہ تیرا ٹھیک ہے، بالکل صحیح بولا ہے، میری عمر 80 سال کی ہے لیکن حقیقت جو عمر ہے وہ 15 سال کی ہے. بچہ تعجب میں پڑ گیا، کیا بات ہے، یہ حقیقی عمر کیا ہوتی ہے؟ بچے نے بابا سے کہا ہے بابا ذرا خلاصہ کیجئے، میں سمجھ نہیں پا رہا ہوں، پریشانی کے عالم میں آ گیا ہوں، بات کیا ہے صاحب صاحب بتائیے. آپ کہتے ہیں ایک طرف کہ آپ کی عمر جو ہے 80 سال کی ہے، پھر کہتے ہیں کہ حقیقی عمر میری 15 سال کی ہے. اس بابا نے فرمایا اللہ والوں کی زبان سے آواز نکلتی ہے اے بیٹا سن، میری عمر تو 80 سال کی ہے لیکن رب کی چوکھٹ میں توبہ کر کے آنے کا 15 سال ہو رہا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. ہر آدمی کی عمر کم ہوتے جا رہی ہے لیکن حقیقی عمر آپ جانتے ہیں آپ لوگوں کی کتنی ہے؟ ہم کو لگتا ہے 15 سال سے زیادہ کسی کی نہیں ہوگی. ہم نے تو بہت بتا دیا، ہو سکتا اس سے کم ہے، لیکن عمر کتنی ہے؟ جو حقیقی عمر اللہ کے دین کے لیے گزارا، نبی کی شریعت کو مان کے، نبی کی سنت کو مان کے، خدا کی فرما برداری کر کے جو زندگی گزرتی ہے، حقیقت عمر وہی ہے. وہی عمر میدان معاشر میں کام آنے والی ہے. پوری زندگی آپ رہیے زندہ، حساب وہاں دینا ہوگا پل پل کا، لیکن اللہ کی راہ میں اگر آج بھی آپ آ گئے، اللہ کی چوکھٹ میں آج بھی آ گئے اور کہہ دے کہ مولا جب تک جو زندگی گزری ہے وہ بے خیالی میں گزری ہے، مولا اب میں توبہ کرتا ہوں، ہماری خطا کو معاف فرما، آج کے بعد ہمیں سجدہ کرنے کی توفیق دے دے. میرے دوستو ایک بات جانتے ہیں آپ، اتنے لوگ جو دنیا میں بے نمازی ہے کیوں ہے؟ ایک انسان دعا کرتا ہے اس کی دعا فوراً قبول ہوتی ہے اور ایک انسان دعا کرتا ہے اس کی دعا قبول ہی نہیں ہوتی ہے. تو اللہ جس سے زیادہ ناراض ہوتا ہے اس کی دعا پہلے قبول ہوتا ہے، اس کی دعا پہلے قبول ہوتی ہے. اس لیے کہ اللہ فرماتا ہے اے فرشتوں، اے جبرائیل، اس کو جو مانگتا ہے دے دو، اس کی آواز سننا مجھے پسند نہیں ہے. آپ جو نماز چھوڑ کے یا جو بھی چھوڑ کے گزارتا ہے یہ کم نہیں ہے، اللہ نے ناپسند کر دیا ہوگا.
اس لیے آج در در کی ٹھوکریں کھا رہے ہیں، رب کے سامنے سجدہ کرنے کی کوئی توفیق نہیں ملا، اللہ نے ناپسند کر دیا ہوگا اپنی بارگاہ میں۔ خانہ کعبہ کے اندر ایک اللہ والے ہیں، وہاں کہتے ہیں کہ مولا میں حاضر ہوں، آواز آتی ہے غیب سے کہ تو حاضر نہیں ہے۔ پھر یہ شخص کہتے ہیں مولا میں حاضر ہوں، آواز آتی تو حاضر نہیں ہے۔ پھر یہ کہتے ہیں میں حاضر ہوں، ادھر سے آواز آتی ہے تو حاضر نہیں ہے۔ ادھر کہتا ہے مولا میں تیری بارگاہ میں خانہ کعبہ میں حاضر ہوں، ادھر سے آواز آتی ہے نہیں تو حاضر نہیں ہے۔ اتنے میں ایک شخص وہاں پہ پہنچا، اس آواز کو سنا اور سننے کے بعد فوراً کہہ دیا ارے جب ادھر سے آواز آتی ہے کہ تو حاضر نہیں ہے تو کہہ کیوں نہیں دیتا کہ میں حاضر نہیں ہوں؟ آواز آتی ہے پھر غیب سے، اللہ فرماتا ہے اے میرے بندے تو اسے روکنے والا کون ہوتا ہے؟ تو اسے روکنے والا کون ہوتا ہے؟ یہ جتنا بار کہتا ہے کہ مولا میں حاضر ہوں، مجھے پسند آتا ہے اس لیے میں ان سے بار بار کہلوا رہا ہوں، اگر ایک بار میں اس کے ہاں میں ہاں ملا دوں گا یہ دوبارہ نہیں کہے گا، اور اس کا کہنا مجھے اتنا پسند آتا ہے کہ میں بار بار کہلواتا ہوں۔ کیا سمجھے؟ ایک آدمی کہہ رہا ہے کہ مولا میں حاضر ہوں تیرے چوکھٹ پہ، ادھر سے غیب سے آواز آتی ہے تو حاضر نہیں ہے۔ تیسرا کہتا ہے جب اللہ کی بارگاہ سے آواز آ رہی ہے تو حاضر نہیں ہے تو بول کیوں نہیں دیتا ہے؟ تو اللہ فرماتا تو تیسرا بولنے والا ہے کون؟ ارے میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ ان کی بولی مجھے بار بار پسند آتا ہے۔ تو جس انسان کی دعا قبول نہیں ہوتی ہے جلدی، وہ سمجھے کہ اللہ کی بارگاہ میں کوئی درجہ اس کی ہے، اور اللہ چاہتا ہے کہ یہ بار بار مجھ سے مانگے، ہم اس کی آواز کو سنیں گے، اس کے طرف کو دیکھنا چاہتا ہوں۔ میرے دوستو نماز پڑھیے، سب کچھ نماز ہی میں رکھا ہے۔ نماز چھوڑ کے زندگی گزاریے گا تو آخرت میں کوئی بچانے نہیں جائے گا، خود کا حساب دینا ہوگا۔ کیا آپ نہیں دیکھتے ہیں کہ آپ کے بیچ میں کوئی مر جاتا ہے، اس کو کئی گھنٹہ تک آپ اپنی حفاظت میں رکھتے ہیں؟ اگر رات میں انتقال کیا ہے تو خوب تو اس کو 12 گھنٹہ 15 گھنٹہ آپ رکھ سکیں گے، دن میں انتقال کیا تو 5 گھنٹہ 4 گھنٹہ رکھیے گا اپنی حفاظت میں۔ پھر جب اس کو قبر میں چھوڑ کے آتے ہیں تو کیا کہتے ہیں؟ یہاں سے آگے تو سمجھ اب تیرا آنا میرے گھر کے لیے بند ہو گیا دروازہ۔ ہوتا ہے کہ نہیں؟ اب وہاں چھوڑ کے آ جائے گا آپ کا باپ، آپ کا بھائی، آپ کا خاندان، ہم سب کے برادری کوئی بھی ہو چھوڑ کے آئے گا۔ اب وہاں تو اکیلے حساب دینا ہوگا، اکیلے رہنا ہوگا، آنکھ کھلے گی کیا حال ہوگا وہاں؟ دل کی دھڑکن پھر سے شروع ہونے والی ہے، کان کی سماعت پھر سے شروع ہونے والی ہے، آواز زبان سے نکلے گی، کتنا چیخیں گے، کوئی بار سننے والا نہیں ہوگا۔ اگر عمل صحیح ہے تو پھر کامیاب ہی کامیاب ہے۔ تو میرے دوستو یہ مہینے مبارک جو ہے بڑے پیر دستگیر رضی اللہ تعالی عنہ کا ہے، اور حضور سیدنا شیخ عبدالقادر جیلانی رضی اللہ تعالی عنہ کا فضل بھی ہے کہ آج ہم سب یہاں منا صاحب کے طرف سے جمع ہوئے ہیں اور ذکر خدا، ذکر مولا اور ذکر رسول سن رہے ہیں۔ اب ذرا غوث اعظم کا بھی ایک واقعہ سماعت کیجیے۔ غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ تقریر کرنے لگے، تو تقریر کرتے کرتے لوگ اتنا جمع ہو گئے کہ اب مدرسہ میں جگہ نہیں ہے لوگوں کو بیٹھانے کے لیے۔ غوث اعظم مدرسے سے باہر تقریر کرنا شروع کیے، اب باہر بھی جگہ نہیں ہے۔ غوث اعظم کی اولادوں میں سے ایک اولاد آج ہم سب کے آپ کے محلے میں تشریف فرما ہے، جانتے ہیں نا، کل ان کی تقریر ہوئی تھی۔ ابھی وہ حضرت سید بھی ہے، غوث اعظم کے اولادوں میں سے ایک اولاد ہے، وہ سید علامہ مولانا سید ریحان رضا صاحب قادری ہے۔ ابھی 1-2 دن اور رکیں گے ہمارے بیچ میں۔ وہ جو حضرات مرید ہونا چاہتے ہیں وہ کل کسی بھی ٹائم میں جا کے ان سے مرید ہو جائیے، ان کے ہاتھ میں اپنا ہاتھ دے دیجئے۔ اگر ان کے ہاتھ میں اپنا ہاتھ دے دیں گے تو بڑے پیر
کہ ہاتھ میں آپ کا ہاتھ چلا جائے گا۔ غوث اعظم مدرسہ سے باہر تقریر کر رہے ہیں، اب وہ بھی جگہ فل ہو گئی، اب بیٹھنے کے لیے جگہ نہیں ہے۔ اب غوث اعظم کیا کیے، بغداد کے ایک بہت بڑے میدان میں چلے گئے، وہاں جانے کے بعد تقریر کرنا شروع کیا، لوگوں کا ہجوم ہو گیا۔ غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ تقریر کر رہے تھے اور بغل سے ایک راستہ نکلا تھا، بغل سے ایک راستہ نکلا تھا۔ غوث اعظم تقریر یہ کر رہے تھے کہ اے لوگو، میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک ہی لمحہ میں معراج میں گئے، رب کی بارگاہ میں گئے اور وہاں سے آئے تو جو پانی سے وضو بنائے تھے وہ پانی بہہ رہا تھا، جس روم سے نکلے تھے اس روم کے دروازے کا زنجیر ہل رہی تھی، اور جس بستر سے اٹھ کے گئے تھے وہ بستر بھی گرم تھا۔ یعنی میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم معراج کی رات گئے تھے تو ایک ہی لمحہ میں وہاں سے یہاں آ گئے، اور آقا غوث اعظم اسی واقعے کو بیان کر رہے۔ وہ یہودی تھا، سامنے سے گزرا اور سنا اس بات کو، کہا کہ بھلا ایک زمین سے لے کے آسمان تک 500 سال کا راستہ ہے، اس آسمان سے دوسرے آسمان 500 سال کی مسافت ہے، اور ایک انسان زمین سے لے کے 7 آسمان کو پار کر جائے، اس کے بعد لامکان میں پہنچے، رب کا دیدار کرے، پھر آئے تو زنجیر ہل رہی ہے، پانی گرم ہے، پانی بہہ رہا ہے، بستر بھی گرم ہے، ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ اس نے کہا ساری بات بکواس ہے، یہ سب نہیں ماننا چاہیے، چلو آگے۔ آج بھی کچھ لوگ کہتا نہیں ماننا چاہیے، مت مانیے۔ وہ یہودی تھا، گھر گیا، آگے جو ہی پہنچا تو سامنے بازار تھا، اس بازار میں ایک مچھلی بیچنے والا مچھلی بیچ رہا تھا، ایک زندہ مچھلی تڑپ رہی تھی، اس کو اس نے خرید لیا، خرید کے واپس آیا، اسی راستے سے پھر گزر ہوا تو غوث پاک وہی بیان تقریر کر رہے ہیں کہ میرے آقا معراج میں گئے تھے، ایک ہی لمحہ میں اس دنیا سے لے کے لامکان پہنچے، رب کے سامنے بیان، اور رب کو دیکھے، دیدار بھی کیے، وہاں سے واپس آئے تو زنجیر ہل رہی تھی، بستر گرم تھا، وہی واقعہ بیان کر رہے تھے، پھر وہاں سے منہ ٹیڑھا کر کے بھاگا، کہا کہ ساری بات یہ بکواس ہے۔ گھر پہنچا تو کیا دیکھا کہ بیوی سوت کاٹ رہی ہے، کہنے لگے اے میری بیوی، اے بیگم، اس مچھلی کو تم تیار کرو، میں دریائے دجلہ میں غسل کرنے جا رہا ہوں، وہاں سے واپس آؤں گا تو آرام سے بیٹھ کے ہم دونوں کھانا کھائیں گے، تب تک تم اس کو بناؤ، یعنی مچھلی پکاؤ۔ اب یہ مچھلی دیکھے گیا، بیوی سوت کاٹ رہی تھی، اور گھر سے کپڑا لیا، صابن جو ہوتا تھا اس وقت لیا، لینے کے بعد دریائے دجلہ کے کنارے پہ پہنچا، اپنا کپڑا اتارا، یعنی بدلنے والا جو کپڑا تھا اتار کے دریا کے کنارے پہ رکھ دیا ہے، پانی کے اندر اترا ہے، ڈبکی لگایا ہے، ڈبکی لگانا تھا کہ جو ہی پانی سے سیر باہر کیا ہے، سر کو باہر نکالا ہے، اب وہ نہیں ہے، ایک حسین و جمیل لڑکی بن کے نکلا ہے۔ جو ہی پانی سے سر کو باہر نکالا تو اب وہ مرد نہیں ہے، وہ بھی نہیں ہے، وہ دریا بھی نہیں ہے، وہ کپڑا جہاں رکھا تھا وہ کپڑا بھی نہیں ہے، وہ دنیا بھی نہیں ہے، پانی سے باہر نکلتا ہے تو ایک حسین و جمیل لڑکی بن کے باہر نکل رہا ہے۔ حیرت میں پڑ گیا، ارے دریا کہاں گیا، پانی کہاں گیا، کپڑا کہاں گیا، وہ خود میں کہاں گیا، میں بھی نہیں ہوں، دریا بھی نہیں ہے، پانی بھی نہیں ہے، کپڑا بھی نہیں ہے، آخر وجہ کیا ہے کہ میں تو ایک لڑکی بن گئی ہوں، اب میرا کیا ہوگا؟ اتنے میں ایک بادشاہ کا بیٹا اپنے گھوڑے پہ سوار ہو کے اسی دریا میں پانی پلانے کے لیے گھوڑے کو اتارا ہے، گھوڑے کو اتارنا تھا کہ نظر پڑ گئی اسی لڑکی پر کہ حسین و جمیل لڑکی ہے، پانی کے سطح پہ کھڑی ہے۔ اس نوجوان نے کہا باہر آ جاؤ، جلدی سے باہر آؤ۔ اس نے وہ لڑکی بولی ابھی نہیں، پہلے تم کپڑا پھینکو، میں اپنا سطر چھپاؤں گی تب باہر نکلوں گی۔ اس بادشاہ کا بیٹا کپڑا پھینکا، سطر چھپانے کے لیے کپڑا دیا، سطر چھپایا گیا۔ اس کے بعد بادشاہ کا بیٹا کہتا جلدی سے میرے گھوڑے پہ سوار ہو۔
وہ لڑکی کہنے لگی ارے سن تو لو کم سے کم کہ میں کون ہوں۔ بادشاہ کا بیٹا کہتا ہے مجھے کچھ نہیں سننا ہے، اپنی زبان کو بند رکھو اور میرے گھوڑے پہ سوار ہو جاؤ۔ وہ لڑکی انکار پر انکار، انکار پر انکار، ادھر سے اصرار پر اصرار، نہیں بات بنی تو بادشاہ کا بیٹا ہاتھ پکڑا، گھوڑے پہ بیٹھایا، لے کے اپنے محل میں گیا۔ راجہ کا محل تھا، محل میں گیا ہے، وہاں جانے کے بعد اس لڑکی سے شادی کیا، نکاح کر لیا۔ نکاح کرنے کے بعد 5 یا 6 سال اپنے گھر پہ رکھا اور 5 یا 6 بچہ اس سے پیدا ہوا۔ 5 یا 6 سال اس کے گھر میں ہے اور یہ لڑکی اندر اندر رو رہی ہے، ہم تو لڑکا تھے، بات کیا ہے سمجھ میں نہیں آتی ہے، لڑکی کیسے بنے، اب تو شادی ہو گئی، بیوی میری گھر میں ہے، بیوی میری گھر میں ہے اور میں خود کسی کی بیوی بن گئی ہوں، آخر وجہ کیا ہے؟ ارے بیوی تو میرے گھر میں ہے، وہ تو انتظار کر رہی ہوگی مچھلی بنا کر کے اور میں یہاں مچھلی بنا کے کسی اور کو دے رہی ہوں، بیگم میں خود بن گئی ہوں، اب میں کیا کروں 5-6 سال گزرتا ہے، 5-6 بچہ اس سے جنم لیتا ہے، پیدا ہوتا ہے۔ اس لڑکی کے ذہن میں ایک دن پھر سے بات پیدا ہو گئی، چلو اسی میں پھر سے نہانے چلتے ہیں۔ غسل کرنے کے لیے اسی دریا پہ پہنچ رہی ہے، گھر سے کپڑا لیا، دریا کے کنارے پہ پھر رکھا، رکھنے کے بعد پانی پہ اترا، ڈبکی لگایا، سر باہر نکالا تو دیکھتا کہ اب میں لڑکی نہیں لڑکا ہوں۔ دریا میں اتری اور ڈبکی لگائی، سر کو باہر کیا تو وہی کپڑا جو 7 سال پہلے رکھا تھا، وہی ندی جو 7 سال پہلے جس ندی پہ اترا تھا وہی ندی ہے، وہی مرد بھی ہے، اب وہ لڑکی نہیں ہے، پھر دنیا بدل رہی ہے۔ تب اس نے کیا کیا، دوڑتے ہوئے پانی سے باہر نکلا اور دوڑتے دوڑتے گھر پہنچا تو دیکھا کہ مچھلی تڑپ رہی ہے، بیوی سوت کاٹ رہی ہے۔ اتنے میں وہ شخص سے کہا اے میری بیوی کیا تم نے مچھلی کو بنایا نہیں؟ اس کی بیوی بولی ارے تو کہا تھا ابھی میں جا رہا ہوں نہانے کے لیے، کیا تم نے غسل کرنے نہیں گیا؟ دریائے دجلہ کے کنارے نہیں پہنچا۔ وہ بولا اے بی بی اب سننے اور سمجھنے کا وقت نہیں ہے، چلو مسلمان کے بڑے پیر کی بارگاہ میں، 11ویں والے پیر کی بارگاہ میں ہاتھ بی بی کا پکڑتا ہے، دوڑتے ہوئے غوث پاک کی بارگاہ میں پہنچتا ہے تو کیا دیکھتا ہے کہ غوث پاک وہی واقعہ بیان کر رہے ہیں کہ اے لوگوں میرے نبی معراج میں گئے تھے، چند لمحوں میں کچھ ہی منٹوں میں رب کی بارگاہ میں پہنچے، لامکہ میں پہنچے، وہاں سے واپس آئے، پانی بہ رہا تھا، زنجیر ہل رہی تھی، بستر بھی گرم تھا۔ اب میرے غوث اعظم فرماتے ہیں اے میرے مریدو اگر معراج کا واقعہ سمجھنا ہے تو اس یہودی سے سمجھ لو، ان سے ساری بات معلوم کر لو۔ یہودی کہتا ہے اے میرے آقا غوث اعظم اب سمجھنے یا سمجھانے کی بات نہیں ہے، اب اپنے نبی کا کلمہ پڑھا کے مجھے اسلام میں داخل کر۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ کیا کہا کہ اے غوث اعظم اب سمجھنے اور سمجھانے کا وقت نہیں ہے، اپنے نبی کا کلمہ پڑھاؤ، اپنے نبی کا دین ہم کو پیش کرو، ہم اسے قبول کرنا چاہتے ہیں اور اپنے نبی کا غلام بنا دو۔ بڑے پیر کہتے ہیں کہ اگر کسی کو معراج کا واقعہ سمجھنا ہے تو اس یہودی سے سمجھ لے۔ یہودی کہتا ہے اے 11ویں والے پیر اب سمجھنا اور سمجھانا یہ وقت نہیں ہے، مجھے جتنا جلد ہو سکے کلمہ پڑھا کے اسلام میں داخل کر لو۔ تو میرے دوستو یہ ہے غوث اعظم کی کرامت۔ یہودی نے انکار کیا تھا، دنیا بدل گئی، زندگی بھی بدل گئی۔ تو غوث اعظم کی بے شمار کرامتیں ہیں، بہت زیادہ۔ ایک بار درود شریف پڑھیے، اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا مولانا محمد معدن الجود والکرم بارک وسلم صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ بس ایک واقعہ اور سن لیجئے پھر میں اپنی گفتگو ختم کروں گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، پہلے حدیث سنیے کہ ان نکاح من سنتی فمن رغب ان سنتی فلیس منی۔ نکاح کرو، نکاح کرنا میری پسندیدہ سنت ہے، حضور فرماتے ہیں۔
شریعت کے مطابق آج جو ہم لوگ محفل سجائے نا بڑے پیر کے نام پر، تو ایک بچی کی شادی ہونے والی ہے، یعنی منا صاحب کی لڑکی کی شادی ہے۔ مولا تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ مولا اس نکاح کو سنت مصطفیٰ پر عمل کر کے کرنے کی توفیق عطا فرما۔ آمین آمین۔ آج لوگ طرح طرح کی خرافات میں پھنس گیا اور پھر کہتا ہے کہ ہم نے سنت ادا کیا۔ یہ سنت نہیں ہے، نبی جو فرماتے ہیں اس کے مطابق سنت ادا کرو۔ صحابہ نے جیسے کیا، خود میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیٹی کا نکاح حضرت علی سے کرایا تو کیسے کیا؟ ایک دن میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، پہلے حضرت علی حضرت فاطمہ کا نکاح عرش پہ ہو چکا تھا، اللہ نے فرمایا اے محبوب آپ اپنی بیٹی کا نکاح علی سے کر دیجئے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، اے عمر اگر علی میری بیٹی فاطمہ سے نکاح کر لے تو بہت اچھا ہوتا۔ حضرت عمر دوڑتے ہوئے گئے حضرت علی کے پاس اور کہنے لگے چلو نبی نے بلایا ہے، چلو نبی کی بیٹی حضرت فاطمہ سے تمہیں نکاح کرنا ہے۔ حضرت علی کہنے لگے اے عمر ہوش میں تو ہے، میں کہاں غریب آدمی اور وہ نبیوں کی بیٹی ہے، تمام نبیوں کے جو سردار ہے ان کی بیٹی فاطمہ الزہرا ہے اور میں غریب آدمی ہوں۔ تو حضرت عمر کہتے ہیں کہ میں خود سے نہیں آیا ہوں، نبی نے بھیجا ہے۔ حضرت علی ڈرتے ہوئے گئے، مسجد نبوی میں میرے آقا تشریف فرما ہے۔ حضرت علی جب وہاں پہنچے ہیں تو میرے نبی فرماتے ہیں علی آ گئے۔ علی کہتے ہیں ڈرتے ہوئے کہ یا رسول اللہ میں خود نہیں آیا ہوں، عمر لے کے آیا ہے۔ نبی فرماتے ہیں کہ عمر کو میں نے ہی بھیجا تھا۔ اب وہاں دن جس کو آج ہم لوگ چھیکا کہتے ہیں، وہاں دن رکھا گیا، وقت رکھا گیا۔ آج ہم لوگ کے ایک چھیکا میں کیا ہوتا ہے کہ 25-30 آدمی آتے ہیں چھیکا کرنے، چھیکا یعنی لڑکی کو پسند کرنے، آتے ہیں پیٹ بھر کے کھا لیتے ہیں، پھر واپس جاتے ہیں، کہتے ہیں کہ گھر میں جا کے بتاؤں گا، گھر سے فون کرتا کہ لڑکی پسند نہیں ہے، رشتہ وہیں سے ختم۔ میرے دوستو ایک بات یاد رکھنا، رشتہ نہیں کیا کوئی بات نہیں، پہلی بات کہ شادی اپنے پسند سے ہونی چاہیے۔ ٹھیک ہے پسند نہیں آیا نہیں کی، لیکن یہ جو کھانا کھا کے گیا ہے میدان محشر میں تو یہ دینا پڑے گا۔ جب ایک ماں بیٹی کی نہیں اور ایک باپ بیٹا کا نہیں ہو سکتا وہاں، تو پھر یہ کھانا کھا کے جو گیا ہے مرغا پلا، اس کے بدلے میں وہ جنت حاصل کرے گا جس کا کھا کے گئے ہیں، وہاں پہ وہ اس کا بدلہ مانگے گا۔ اس لیے کسی کا بھی چھیکا میں جائیے، کہیں بھی دن مقرر کرنے جائیے، پہلے بار سے طے کیجئے کہ رشتہ کرنا ہے کہ نہیں، ورنہ کھا کے جائیں گے دھوکہ ہوگا دھوکہ، اور دھوکہ دو گے یہاں تو کچھ نہیں، میدان محشر میں ایک ایک لقمہ کا حساب دینا ہوگا۔ اس وقت یہ کھانا والا کہے گا اے پروردگار اس نے میرا کھانا بھی کھایا اور مجھے دھوکہ بھی دیا، مولا اس کا بدلہ میں چاہتا ہوں۔ رب فرمائے گا اس کا بدلہ دو۔ کھانے والا کہے گا میں کیا دوں، کھانا تو ہے نہیں، مرغا تو ہے نہیں، کھسی تو ہے نہیں، میں کیا کروں کیا دوں؟ اللہ فرمائے گا اپنے نام سے نیکی نکال کے دو، اپنے نام سے نیکی نکال کے دو۔ بڑا سخت دن آنے والا ہے۔ تو بہرحال حضرت علی حضرت فاطمہ کا نکاح کا وقت مقرر ہوا۔ جب وہ دن آیا تو میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی شریف میں ہے اور ادھر حضرت فاطمہ اور حضرت علی کا نکاح کا وقت بھی ہو گیا۔ صحابہ کہنے لگے یا رسول اللہ نکاح کا وقت آ گیا ہے، آپ چلیے نکاح پڑھائیے۔ نکاح پڑھایا گیا۔ جب رخصتی کا ٹائم آیا تو میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھ مبارک سے آنسو کا قطرہ جاری ہو گیا۔ وہ قطرہ زمین پہ ٹپکنے والا تھا کہ حضرت فاطمہ الزہرا اس قطرے کو اپنے ہتھیلی میں لے لیتی ہے، اپنے چہرے پہ مل لیتی ہے اور عرض کرتی ہے یا رسول اللہ یا حبیب اللہ یہ آپ کے آنکھ میں آنسو کیسے؟ اے میرے ابا یہ رونے کی وجہ کیا؟ تو نبی فرماتے ہیں اے بیٹی فاطمہ آج تک تو نبیوں کے سردار کے گھر میں پلتی تھی، آج تک تو اپنے باپ کے گھر میں رہتی تھی،
لیکن بیٹی فاطمہ آج تم سسرال جانے والے ہو، اپنے علی کے گھر جانے والی ہو، اپنے شوہر کے گھر جانے والی ہو۔ اے بیٹی فاطمہ، اب تک تو اپنے باپ کے گھر میں رہتی تھی، آج کے بعد تو سسرال میں رہے گی۔ اگر دوبارہ مجھ سے ملنا ہو تو اس حال میں ملنا کہ تیرا سسرال والا تجھ سے راضی رہے۔ کیا سبق دیے کہ بیٹی فاطمہ، اب تک تو اپنے نبی کے گھر میں رہتی تھی، آج کے بعد تم اپنے شوہر کے گھر میں رہے گی۔ لیکن اے بیٹی فاطمہ، اگر کبھی مجھ سے ملنے آنا، کبھی مجھ سے ملاقات کرنے آنا، تو اس حال میں آنا کہ تیرا شوہر تجھ سے راضی ہو۔ کس کو سبق دیا جا رہا سمجھ رہے؟ حضرت فاطمہ الزہرا، جو عالم بھی ہے، مفتی بھی ہے، حافظہ بھی ہے، عالمہ بھی ہے، مفتیہ بھی ہے، سب محدث بھی ہے، سب کچھ ہے۔ وہ انہی کے گھر سے تو سب کچھ نکل کے آیا ہم تک۔ سارے علم جو ہے حضرت فاطمہ کے اندر موجود ہے۔ یعنی علی دروازہ ہے اور نبی شہر ہے علم کا۔ انا مدینۃ العلم ولی بابھا، نبی فرماتے ہیں کہ علم کا شہر میں ہوں، علی اس کا دروازہ ہے۔ اس دروازے سے جتنے بھی علم نکلے ہیں حضرت فاطمہ کے پاس موجود ہے، ان کو تعلیم دیا جا رہا ہے، ان کو سبق دیا جاتا ہے۔ نہیں میرے دوستو، بلکہ میرا نبی جو ہے اپنی بیٹی کو سبق دے کر کے امت کو یہ سبق دے دیا کہ اے میری امتیو، جب اپنی بیٹی کو اپنے گھر سے رخصت کرو تو میری سنت کو ادا کرتے ہوئے یہ سبق دے دینا کہ اے بیٹی، آج کے بعد اگر تم میکے آئے گی، اپنے گھر واپس آئے گی، تو اس حال میں آنا کہ تیرا شوہر، تیرا سسر، تیری ساس، وہاں کے لوگ تجھ سے راضی رہے، تب آنا۔ لیکن آج حال کیا ہوتا ہے جانتے ہیں؟ ایک باپ اپنی بیٹی کو رخصت کرتا ہے تو کہتا ہے بیٹی بڑی شان سے رہنا، اس لیے کہ بڑی قیمت دے کے تیرا دولہا خریدا ہے۔ اور حقیقت بھی یہی ہے، آج ایک لڑکا کو خریدا جاتا ہے بہت قیمت دے کر کے، تب ایک لڑکی کی باپ جو ہے اپنی بیٹی کو سبق دیتا ہے کہ میں نے اسے خریدا ہے، جدھر چاہو جھکا لینا، جدھر چاہو ادھر لے آنا اس کو، اس لیے کہ میں نے تم کو خرید کے دیا ہے، وہ بھی کوئی کم رقم کی نہیں، بہت بڑی قیمت چکایا ہے۔ میرے دوستو، اب یہ سنت کیسے ادا ہوگی؟ خریدنے سے اور ایک باپ اپنے بیٹا کو بیچنے سے؟ اچھا ایک بات جانتے ہیں، 1 لاکھ 2 لاکھ 4 لاکھ 10 لاکھ خوب اگر لیا جاتا تو اتنا ہی ہے۔ یہ پیسہ کب تک رہے گا؟ 2 سال 4 سال اگر مکان بنا لیا تو 1 مہینہ میں سب ختم۔ اور جب کل میدان محشر قائم ہوگا، ایک سمدھی دوسرے سمدھی سے کہے گا مولا یہ میرا سمدھی جی ہے، دنیا میں میری بیٹی سے اپنے بیٹے کا رشتہ کیا تھا، اس کے نام پر میرا سمدھی مجھ سے اتنا قرض لیا ہے، ابھی تک واپس نہیں کیا، مولا میں واپس چاہتا ہوں۔ اس وقت سمدھی کا رشتہ کہاں سے دیکھا جائے گا؟ جب ایک باپ کا بیٹا رشتہ نہیں دیکھے گا، وہ ایک بیٹا باپ کا رشتہ نہیں دیکھے گا۔ ایک نیکی اگر باپ سے بیٹا مانگے گا تو کہے گا نہیں دے سکتا ہوں، باپ کہے گا بیٹے سے ایک نیکی دے دے میں جنت میں پہنچ جاؤں گا، نہیں تو جہنم میں جلوں گا، بیٹا کہے گا ہرگز نہیں، ماں کہے گی بیٹی سے ہرگز نہیں، بیٹی کہے گی ماں سے ہرگز نہیں۔ جب اتنے قیمتی رشتے وہاں نہیں دیکھے جائیں گے تو یہ سمدھی کا رشتہ کہاں سے ہوگا؟ ایک سمدھی جو ہے وہاں مطالبہ کرے گا لاؤ جتنا پیسہ شادی کے نام پہ لیا تھا اتنی نیکی دو۔ اب وہ نیکی لیتے لیتے کتنا لے گا جانتے ہیں؟ جب تک کہ وہ جنت میں جانے کے قابل نہیں ہوگا۔ اگر اس کے پاس نیکی ختم ہو جائے گی تو کہے گا مولا میرے پاس جو گناہ ہے نا اس کو اس کے نام اعمال میں دے دیا جائے۔ آسان نہیں ہے جنت لینا، بیٹا بیچنا اتنا آسان ہے لیکن جنت لینا آسان نہیں ہے۔ اللہ اس آدمی کو بیٹا بھی نہ دے جو بیٹا کو بیچتا ہے شادی کے نام پہ، وہیں سے نسل رک جائے اس کا، اچھا رہے گا کہ کم سے کم ایک برائی دنیا سے ختم ہوگا۔ حضرت علی حضرت فاطمہ کو لے کے واپس ہو رہے ہیں
نبی فرماتے ہیں اے بیٹی فاطمہ میں تمہیں رخصت کر رہا ہوں، اگر دوبارہ ملنا تو اس حال میں ملنا کہ تیرا شوہر تجھ سے راضی رہے۔ اب میرے نبی فرماتے ہیں، دوسرا جملہ سنیے، میرے نبی فرماتے ہیں اے بیٹی فاطمہ میں تمہیں اپنے گھر سے رخصت کر رہا ہوں، میں نبیوں کا نبی ہوں، رسولوں کا رسول ہوں، کائنات کا سردار ہوں، لیکن جہیز میں تمہیں کچھ نہیں دے رہا ہوں۔ نبی فرماتے ہیں کہ اگر میں چاہتا تو یہ جو سامنے پہاڑ ہے احد پہاڑ کو سونا بنا کر کے تمہارے ساتھ روانہ کر دیتا، اتنا دہیز تمہیں دیتا، لیکن اے بیٹی فاطمہ اگر میں نے تمہیں دہیز دے دیا، اگر میں نے تمہیں کچھ آج شادی کے نام پہ دے دیا تو میری امت کمزور ہے، وہ اپنی بیٹی کو نہیں دے پائیں گے۔ آپ میرے دوستو آپ غور کیجئے، آپ کے لیے ہمارے لیے میرے نبی نے اپنی بیٹی کو خالی ہاتھ رخصت کرتے ہیں اور فرماتے ہیں اے بیٹی فاطمہ اگر میں چاہتا، اگر میں چاہ لوں یہ جو پہاڑ سامنے ہے اس پہاڑ کو سونا بنا کے تمہارے ساتھ روانہ کر دوں، جہاں تو جائے گی وہاں یہ پہاڑ سونا بن کے چلے گی، لیکن نبی نے نہیں دیا، اس خیال سے کہ میری امت کمزور ہے، مجبور ہے، غریب ہے، اگر ہم دے دیں گے میری امت اپنے اوپر واجب کر لے گی یا سنت سمجھ لے گی، اور امت تو ہے کمزور، امت تو ہے غریب، وہ کہاں سے ادا کر پائیں گے، اس لیے میرے نبی نے کچھ نہیں دیا، خالی ہاتھ رخصت کیا۔ اب حضرت فاطمہ پہنچ گئے حضرت علی کے مکان پر۔ بس چند بات ہے، میں نے جو کہا تھا کہ ایک واقعہ سناؤں گا، اب میں کسی اور محفل میں سناؤں گا، اس لیے کہ وقت بہت زیادہ ہو گیا ہے، بس مختصر صرف اس بات کو سن لیجئے۔ حضرت فاطمہ نبی کے گھر سے نکل کر علی کے چوکھٹ پہ پہنچتی ہے، علی سے کہتی ہے اے علی جائے نماز کہاں ہے؟ آج ہم سب بھی یہی کرتے ہیں، قرآن شریف دیتے ہیں، جائے نماز دیتے ہیں، یہاں سے دیتے ہیں، لے جانے والا کوئی آدمی نہیں ملتا ہے، پورا باراتی ناپاک آیا ہے۔ ابھی میں ایک شادی میں گھر گیا تھا، شکایت کی بات نہیں ہے، حقیقت سنیے، وہاں کے لوگوں نے اپنی بیٹی کو قرآن شریف دیا، وہ تو اب تو رسم ہو گیا یہ دینا، دیا تو لانے والا کوئی شخص نہیں تھا، اس میں 250-300 باراتی میں ایک قرآن شریف لانے والا کوئی شخص نہیں ملا، سمجھ گئے؟ یہ اب رسم رہ گیا ہے کہ ہم نے جانماز خریدا دے دیا، قرآن شریف ہدیہ کیا دے دیا، نہ تو آپ کی بیٹی وہاں جا کے یہ کام کرے گی، نہ کرنے والی ہے، فقط دنیا کو دکھانے کے لیے دے دیے۔ حضرت فاطمہ کہتی ہے، سنیے زور سے غور سے، فاطمہ کہتی ہے اے علی جائے نماز کہاں ہے؟ ابھی چوکھٹ کے اندر قدم نہیں رکھی ہے فاطمہ، پہلے ہی کہتی ہے اے علی جائے نماز کہاں ہے جو میرے بابا نے دی ہے؟ حضرت علی دیتے ہیں کہ یہ آپ کے بابا نے دی ہے۔ حضرت فاطمہ اس جائے نماز کو لیتی ہے، چوکھٹ کے اندر بچھا دیتی ہے، پہلا قدم رکھتی ہے اور اللہ اکبر کہتے ہوئے نیت باندھتی ہے، 2 رکعت نماز شکرانے کے طور پر نفل پڑھتی ہے، سلام پھیرتی ہے، اس کے بعد کہتی ہے اے پروردگار اب تک تو میں تیرے محبوب کے گھر میں رہتی تھی، لیکن مولا آج تیرے محبوب کے گھر سے چل کے تیرے علی کے گھر میں آ گئی ہوں، اے مولا جب تک زندگی رہے باقی تیرا علی مجھ سے ہمیشہ راضی رہے۔ کیا دعا کیے کہ علی ہمیشہ مجھ سے راضی رہے۔ میرے دوستو سنت کے طریقے پہ اگر کوئی نکاح کرتا ہے نا، اللہ تعالیٰ اس کی مغفرت فرماتا ہے، اس کے گناہ کو بھی معاف فرما دیتا ہے۔ آپ جو اپنی بیٹی کو جائے نماز دیتے ہیں، کیا یہ سبق دیے ہیں کہ بیٹی گاڑی سے اترنا، 4 چکا سے پیر نیچے رکھنا اور دہلیز پہ قدم رکھنے سے پہلے اپنے مصلی تلاش کرنا اور بچھا کے 2 رکعت نماز ادا کر دینا اور کہنا کہ پروردگار اب تک تو میں اپنے گھر میں رہتی تھی، آج سسرال آ گئی ہوں، مولا دونوں گھر والوں کی مغفرت فرما؟ کبھی دیے ہیں سبق؟ خالی خرید کے دے دیا اور کہہ دیا کہ واہ میری بیٹی پڑھی لکھی ہے، میں نے قرآن شریف بھی دیا ہے، جائے نماز بھی دیا ہے، مجھے تو لگتا ہے کہ کبھی بھی عمل نہیں کرنے والی ہے وہ۔
ہر آدمی کو اس کی ضرورت ہے۔ علی کے چوکھٹ پر فاطمہ جائے نماز بچھائی ہے اور دعا کرتی ہے، اے پروردگار، جب تک میں تیرے محبوب کے گھر میں رہتی تھی وہ بھی صحیح تھا، آج تیرے علی کے گھر میں آ گئی ہوں، مولا تو اپنے حبیب کے صدقے میں علی کو ہم سے راضی فرما۔ اب ایک دن گزرا، 2 دن گزرا، اب علی کے گھر میں دانا پانی نہیں مل رہا۔ ایک دن حضرت فاطمہ بھوکی ہے، 2 دن بھوکی ہے، 3 دن بھوکی ہے، زبان پر شکوہ نہیں لائی۔ کیوں؟ کہ باپ نے پہلے ہی کہا تھا، یعنی نبی پاک نے پہلے ہی بتا دیا کہ اے بیٹی فاطمہ کوئی شکوہ زبان پہ مت لانا۔ 3 دن تک بھوکی ہے، پیاسی ہے۔ 3 دن کے بعد میرا نبی جو ہے اپنے حجرے سے نکلتے ہیں، فاطمہ کے گھر پہنچتے ہیں، علی کے چوکھٹ پہ دستک دیتے ہیں، علی دروازہ کھولتے ہیں، سلام علی کرتے ہیں، میرے نبی جواب دیتے ہیں، ارشاد فرماتے ہیں، اے علی فاطمہ کہاں ہے؟ حضرت علی کہتے ہیں یا رسول اللہ وہ نماز میں کھڑی ہے۔ فاطمہ کی اس نماز کو سلام کہ جب ایک طرف سلام پھیری خانہ کعبہ نظر آیا اور دوسری طرف سلام پھیری تو کعبے کا کعبہ نظر آ گئی۔ حضرت فاطمہ نماز پر کھڑی تھی، میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بائیں جانب جا کر کے جائے نماز پر بیٹھ جاتے ہیں۔ حضرت فاطمہ پہلی سلام پھیری خانہ کعبہ نظر آئی اور دوسری سلام پھیری تو کعبے کا کعبہ نظر آ گئی۔ اب حضرت فاطمہ اپنے باپ کو دیکھتی ہے، باپ کے قدم پہ، باپ کے گود میں اپنا سر رکھ دیتی ہے اور عرض کرتی ہے کب آئے؟ میرے نبی فرماتے ہیں اے بیٹی فاطمہ اتنی کمزوری کیسی، اتنی نکاہت کیسی، پریشانی کیسی، چہرہ کیسے سکھ گیا؟ حضرت فاطمہ فرماتی ہے، حضرت فاطمہ عرض کرتی ہے یا رسول اللہ آپ ہی نے تو منع کیا ہے۔ میرے نبی فرماتے ہیں منع میں نے کیا تھا، پوچھ بھی میں رہا ہوں، بتا پریشانی کیا ہے؟ حضرت فاطمہ کہنے لگی اے ابا حضور اگر آپ پوچھ رہے ہیں تو سن لیجئے، علی کے گھر میں آنے کا 3 دن گزر گیا ہے، 3 دن تک نہ پانی ملا ہے نہ دانا ملا ہے۔ میرے دوستو اس وقت کا پانی بھی بہت مشکل سے ملتا تھا، وہ بھی عرب کی سرزمین پر۔ حضرت فاطمہ کہنے لگی اے میرے آقا علی کے گھر میں آنے کا 3 دن گزر گیا ہے، لیکن 3 دن سے نہ ایک دانہ ملا ہے نہ ایک قطرہ پانی ملا ہے۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رب کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھا دیتے ہیں، عرض کرتے ہیں اے پروردگار آج کے بعد میری بیٹی کو بھوک تو لگے لیکن کبھی بھوک ستائے نہ۔ اگر نبی یہ دعا کر دیتے کہ اے میرے پروردگار آج کے بعد میری بیٹی کو بھوکی نہ رہنا پڑے، یہ بھی دعا قبول ہوتی، لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کیا دعا کیے کہ مولا آج کے بعد میری بیٹی فاطمہ کو بھوک تو لگے لیکن کبھی بھوک ستائے نہ، پیاس ستائے نہ۔ اے میرے دوستو آج ہم اپنی بیٹی کو جب رخصت کریں تو نبی کی شریعت کو اپنا کر کے، نبی کی سنت کو اپنا کر کے، نبی کے اس حدیث پر عمل کر کے اپنی بیٹی کو رخصت کیجئے، انشاءاللہ وہ رشتہ تا قیامت تک باقی رہے گا۔ نبی کی سنت چھوڑیے گا یہاں بھی تباہ وہاں بھی تباہ رہیے گا۔ بس وقت بہت ہو گیا، میں اپنی گفتگو یہیں سے ختم کر رہا ہوں، پھر کبھی موقع ملا تو انشاءاللہ میں بات کروں گا۔ اور ایک واقعہ جو میں نے چھوڑ دیا ہے غوث پاک کی شان میں، وہ واقعہ انشاءاللہ 1-2 دن بعد ایک اور میلاد ہے، اس میں اس کو پورا کروں گا۔ سب کوئی پڑھیے استغفر اللہ ربی من کل